میرے محترم سامعین و ناظرین، ایک بات تو یہ ذہن نشین کیجئے کہ افطاری کا جو ٹائم ہے یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، روزے دار آدمی افطار کرتے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی رد نہیں فرماتے۔ دوسرا، امام عادل، امام عادل جو ہوتا ہے وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی رد نہیں کرتے۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا۔ یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ تو میرے محترم، یہ افطاری کا جو ٹائم ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ میرے مسجد کے جو نمازی ہیں میں انہیں درس کے اندر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہماری ترتیب کیا ہوتی ہے، ہم باہر وقت گزار کے آ جاتے ہیں اس وقت گھر میں جب روزہ بالکل آخری ٹائم پہ جا چکا ہوتا ہے، یعنی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہی روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ معمول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اپنا وقت نکال کے 10-15 منٹ دسترخوان کے اوپر آ کے بیٹھیں اور اس وقت اللہ سے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، اور جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اس قیمتی مہینے میں بھی اگر ہم انہیں نہیں یاد کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اس لیے میرے محترم وقت نکالیں۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے وہ اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یاد رکھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ تو یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں افطاری کے ٹائم والی، اس وقت لازمی وقت نکال کے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوسرا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں نقل کی گئی ہیں وہ 2 میں عرض کرتا ہوں کہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرمایا کرتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ یہ ایک دعا ہے۔ دوسری دعا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ اس میں اکثر لوگوں کی زبان سے یہ بات سنائی دیتی ہے، یہ دعا سنائی دیتی ہے کہ وہ دعا میں یہ الفاظ بھی شامل کرتے ہیں کہ وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اکثر لوگوں نے یہ دعا یاد کی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا میرے محترم سامعین، یہ جو وبک آمنت وعلیک توکلت کے الفاظ ہیں جو اکثر ہمیں سنائی دیتے ہیں اور اکثر لوگ اس کو دعا کو یاد کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھنا وبک آمنت وعلیک توکلت، اگرچہ دکھنے میں الفاظ بھی خوبصورت ہیں اور ان کے معنی بھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن حدیث پاک سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت ہے۔ تو یاد رکھنا یہ بات، اگرچہ ہمیں دکھنے میں کوئی چیز کتنی خوبصورت کیوں نہ نظر آئے، اگرچہ دکھنے میں حسین و جمیل ہی کیوں نہ ہو کوئی عمل، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل نہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے باعث رحمت وہی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ خیر و برکت اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اس وقت ہوگا جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا طریقہ ہوگا۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہمارا طریقہ کوئی ہوگا، اگرچہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی برگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم عصر کی نماز میں 4 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں، اگر ہم 6 کر دیں تو دیکھنے میں تو خوبصورت ہی ہے نا کہ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم ہمیں چاہیے کہ ہم وہی طریقہ اختیار کریں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔